کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک یہاں پہ ہیں سید احمد قریشی اور سید محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بجبہارہ کی سرزمین میں وہ جلوہ فروز ہیں۔ اور سب سے پہلی ہماری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی پوری وادی کشمیر کو اپنی رحمت سے سیراب فرمائے، اور آپ یہاں پہ آئیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ جو بھی آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے جائز دعا ہونی چاہیے، صحیح دعا ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا۔ سر یہ جو آج یہاں پر عرس منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں۔ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جس علاقے میں ہیں اور جس زیارت مقدسہ پہ ہم سبھی حاضر ہیں، یہ حضرت سید احمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متبرک زیارت ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ خاندان سادات سے ان کا تعلق ہے، اور ان سادات کرام سے خصوصی طور پہ جو حضرت بانی مسلمانی امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وارد کشمیر ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے قیام کیا۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس میں خصوصی طور پہ تاریخ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تاریخ حسن میں غلام حسن خیامی صاحب اس کی تیسری جلد میں جو فارسی میں لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک یہاں پہ ہیں سید احمد قریشی اور سید محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بجبہارہ کی سرزمین میں وہ جلوہ فروز ہیں، اور یہ دونوں براہ راست بانی مسلمانی امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پہ اور ان کے حکم پہ وہ بجبہارہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ دین اسلام کی انتہائی خدمت کی۔ اور سید احمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں ہم سبھی آج عقیدتوں محبتوں کے گل نشاور کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جگہ تجویز کی تھی کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں لوگوں کو تبلیغ دین سے نوازیں اور ارشاد وعظ و نصیحت سے ان کو سرفراز کریں۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی سادات کشمیر میں آئے ہیں، خصوصی طور پہ بانی مسلمانی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ذکر کیا جائے تو وادی کشمیر ان کی مرہون منت ہے۔ کشمیر کے چپے چپے میں وہ تشریف لے گئے ہیں اپنے سادات، تقریباً جن کی تعداد علماء بعض روایت میں 300 بتاتے ہیں اور بعض معتبر روایت کے مطابق 700 سادات کشمیر جو ان کے خاندان سے یا جو سید خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں، جن کی نسبت خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک جن کا نسب نامہ جا کے ملتا ہے، تو وہ وارد کشمیر ہوئے اور کشمیر کے چپے چپے میں، کشمیر کے
کونے کونے میں اور مختلف اطراف و اکناف میں یہ اللہ کے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ آج دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ مسلم میجورٹی علاقہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اسی عقیدت کے تحت، اسی محبت کے تحت یہ غلام حسن خیامی صاحب سید احمد قریشی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں کی جو زیارت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے جلال اور اس کی قدرت کا مظہر ہے، جہاں پہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برکتوں کا جہاں پہ نزول ہوتا ہے، تو یہ وہ زیارت ہے۔ اسی لیے کشمیری جو یہاں لوکلز ہیں، اگر آپ ان سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ انتہائی گرم زیارت ہے۔ آپ یہاں پہ آئیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، جو بھی آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے جائز دعا ہونی چاہیے، صحیح دعا ہونی چاہیے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا۔ عوامی شعبہ کے لوگوں کے لیے اس دن کے حوالے سے کیا کچھ خاص پیغام؟ میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا اہل و عیال، اپنا گھر بار، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے دین متین کی خدمت کے لیے یہ وہاں سے تشریف لائے اور پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے سادات کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور اپنا جتنا ان کا مال تھا، جتنا ان کا سامان تھا، ان کی زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، وہ سارا کچھ وہیں پہ چھوڑ کے تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے یہاں پہ آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فقط ہماری میسیج اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے اعراض کو منائیں، ان کے عرس پہ جمع ہو جائیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں، ان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے کاموں سے قطعاً ہم اجتناب کریں جو بزرگان دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جیسے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، انتہائی بدنظمی، اور یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا دور دور تک بھی اولیاء کرام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آگے چل کے اس کا یہ لحاظ رکھیں کہ مرد و زن کا قطعاً بھی اختلاط نہیں ہونا چاہیے اور قدغن لگنی چاہیے۔ اگر آپ ان کے لیے سپریٹ کوئی انتظام کر سکتے ہیں، گیٹ ان کا مختلف ہونا چاہیے تاکہ ان کو ذہاب و مرور میں آنے جانے میں کوئی دقت وغیرہ نہ ہو، اور یہاں سے دین اسلام کا اور محبت کا، امن کا، آشتی کا، بھائی چارگی کا پیغام جو ہے وہ پوری وادی کشمیر میں جانا چاہیے۔ یہ ہماری طرف سے، ارشاد حیدری کی طرف سے پورے اس وادی گلپوش کو اور خصوصی طور پہ علاقے شاہورہ کے لیے خصوصی پیغام ہے۔ سر، ہم چاہیں گے آپ وادی کشمیر یا وادی کشمیر میں جو بھی پریشان طبقہ ہے ان کے لیے کچھ خصوصی دعائیں ہیں۔ میں تو بس سب سے بڑی دعا آج یہ ہوگی کہ جس قحط سالی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس پریشانی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کوئی بھی فرد بشر نہیں ہے پوری وادی کشمیر کا جو آج پریشان حال نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت کیا ہے، بارش برس نہیں رہی ہے، نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صدقات و خیرات کی جا رہی ہیں، پھر بھی بارش نہیں برس رہی ہے۔ ہماری یہ دعا ہوگی، اور میں اپنے رب ذوالجلال پہ کامل اس بارے میں یقین رکھتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا اٹھاتا ہے تو وہ اس لحاظ سے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کہ ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہوگی، نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہم بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلی ہماری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی پوری وادی کشمیر کو اپنی رحمت سے سیراب فرمائے، اور اس قحط زدہ دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں، ندیوں کا، دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے، اور جو مختلف ضروریات ہیں ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ سے دست بدعا ہیں، اس ولی کامل کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت باراں کا ہم پہ نزول فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ سے ہم کو نوازے، اور جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جتنی بھی نیک تمنائیں، نیک دعا اور نیک حاجات وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حاجت روائی فرمائے۔ اور میں آپ تمام سے ملتمس ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔